الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کا 18واں دن ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے ہمدردی کا مہینہ۔ رمضان المبارک میں جب ایک بندہ مومن روزے کی کیفیت میں 15-16 گھنٹے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے دل کی گہرائیوں سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ روزانہ بھوک اور پیاس کی آزمائش میں سے گزرتے ہیں ان پر کیا حالات وارد ہوتے ہیں۔ نتیجتاً اس کے دل میں معاشرے کی کمزور طبقات کے لیے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بے نواؤں کے لیے ہمدردی کا اور غم گساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس جذبے کے تحت وہ اپنے ایسے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں ایک مسلمان کو بڑھ چڑھ کر اپنے کمزور بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جود و سخا کا پیکر تھے، لیکن رمضان المبارک میں اور خاص طور پر اس کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت انتہا کو پہنچ جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیز آندھی کی طرح ہو جاتی، جو کچھ آپ کے پاس آتا اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ بندگان خدا پر رحم کرنا، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کے کام آنا، یہ دین اسلام کی ایک امتیازی شان ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں بڑے ایمان افروز کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ میں اس حوالے سے 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ انسانوں پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرتے ہیں۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا جو زمین میں ہیں تم ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ راستے پر چلا جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا، پانی پی کے باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا شدت پیاس سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میری طرح اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، اپنے دانتوں سے موزے کو پکڑا اور باہر آ کر کتے کو پلایا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کابد رطبۃ اجر، کہ تمہارے لیے ہر جاندار پر رحم کرنے میں اجر و ثواب موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ یعنی جو بندگان خدا پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت اس پر رحم نہیں کرتے۔ جہاں تک ہم مسلمانوں کا تعلق ہے، امت مسلمہ کا تعلق ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیا اور فرمایا
تم مومنوں کو آپس میں شفقت کرنے میں، محبت کرنے میں اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ آج کرونا وائرس کے پس منظر میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کاروباری سلسلے بند ہونے کی وجہ سے، جو مزدور طبقہ ہے، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ بڑی آزمائش میں سے گزر رہا ہے۔ ان حالات میں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بڑا خیر کا کام ہوا ہے، بڑا ریلیف کا کام ہوا ہے۔ مخیر حضرات نے، دینی تنظیموں نے اس حوالے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، اور جب بھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر کوئی آفت آئی ہے، پاکستان کے بسنے والے مسلمانوں نے اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار پیش کیا ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو اور ان تمام تنظیموں کو کہ جنہوں نے ان کڑے حالات میں اور مشکل حالات میں اپنے معاشرے کے بسنے والے کمزوروں، بے بسوں، بیواؤں اور یتیموں کے گھروں میں راشن پہنچایا ہے اور ان کے لیے ضروریات کا اہتمام کیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہمیں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد میں، ہماری ہمسائیگی میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان موجود نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما آمن بی من بات شعبان وجارہ جائع الی جنبہ، کہ وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر سو جاتا ہے لیکن اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ، آیا مبارکہ کا ایک ٹکڑا ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ سب مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا دست و بازو ہوتا ہے، بھائی دکھ درد میں اپنے بھائی کے کام آتا ہے۔ حضرت اقبال کے ارشادات کی روشنی میں ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ ایرانی و تو رانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، نہیں ہے تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ آئیے رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں یہ عہد کریں کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے کام آئیں گے، اور اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر ہم اپنا کردار پیش کریں گے، اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سخاوت کے حوالے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اور بندگان خدا کی خدمت کے حوالے سے ہم سے جو کچھ ہو سکا وہ کر گزریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔